بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوتر علی الراحلہ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا وتر کی نماز بھی چلتے ہوئے سواری کے اوپر اگر آدمی اونٹ پر بیٹھا ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت پیچھے باب میں ہم کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اور ہم وہاں بتا چکے ہیں کہ اونٹ کی مثال ٹرین کی طرح ہے، صرف یہ نوافل وغیرہ اونٹ پر آدمی پڑھ سکتا ہے، باقی گدھے خچر گھوڑے پر کیونکہ اس کو چلانا پڑتا ہے اس پہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ مسئلہ پیچھے واضح ہو چکا ہے، چونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وتر سنت ہیں، اور سنت جو ہے وہ سواری کے اوپر پڑھے جا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سواری پر وتر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک وتر واجب ہیں، اور واجب عمل میں فرض کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا تہجد کی نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وتر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مجموعے پر حکم لگایا ہے، دونوں کے مجموعے پر حکم لگایا ہے۔ اب اس میں جو حدیث سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر میں تھا، میں پیچھے رہ گیا، اور جب میں واپس ان کے ساتھ ہوا تو پوچھا کہ سعید کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا جی میں وتر کے لیے اترا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتر جو ہے وہ سواری پہ پڑھتے تھے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے وتر سے مراد وتر حقیقی لیا ہے، حالانکہ اس حدیث میں وتر سے مراد وتر حقیقی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ بات پیچھے بیان کر چکے کہ حدیثوں میں وتر کے اوپر بھی صلاۃ اللیل کا اطلاق کیا گیا ہے، صلاۃ اللیل کے اوپر وتر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور کہاں پر دونوں کے مجموعے کو صلاۃ الوتر اور کہاں پر دونوں کے مجموعے کو صلاۃ اللیل کہا گیا ہے۔ اب یہ حدیثوں میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس باب میں کیا مراد ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وتر سے مراد وتر حقیقی لیا ہے، جبکہ طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 یا 86 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے بسند صحیح، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تعالیٰ کو خود عمل یہ تھا کہ جب وہ وتر تہجد سواری پہ پڑھتے تھے اور وتر کے لیے سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، اور پھر طحاوی شریف میں روایت ہے کہ جب وتر کے لیے نیچے اترے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ تہجد کی نماز تو آپ سواری کے اوپر پڑھتے تھے اور وتر کے لیے آپ نیچے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو حدیث طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 یا 86 پہ ہے، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہاں وتر سے مراد جو حضرت عبداللہ ابن عمر سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو بتا رہے ہیں وہ وتر حقیقی نہیں مراد، وہ تہجد کی نماز بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا عمل پھر اس حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کا اپنا عمل طحاوی شریف میں یہ ہے کہ وتر کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیچے اتر جایا کرتے تھے اور زمین پہ اس کو پڑھتے تھے، اور پھر خود کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام بھی وتر کے لیے سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں وتر سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں وتر حقیقی نہیں بلکہ تہجد کی نماز ہے۔